دنیا کا ملک لے لیں جس میں چائنا ہے، امریکہ ہے، انڈیا ہے، تو راؤ صاحب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی بھی صنعتیں ہیں، چاہے وہ گاڑیوں بنانے کی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری ہے، وہ فلرش کر رہی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ اس ملک کی وہ صنعت جس میں ذہن سازی ہوتی ہے، یعنی کہ اساتذہ اور ان کے ایجوکیشن سسٹم کی صنعت زوال پذیر ہے یا کسی کوتاہی کا شکار ہے، تو آپ یقین جانیں کہ اس ملک میں جتنی بھی پروڈکٹ آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے جس کو ہم فرد بولتے ہیں، وہ ساری ریلیونٹ ہو جاتی. کیونکہ اگر آپ سڑکیں بنا رہے ہیں تو وہی فرد سڑک پہ آ کے قانون کی وائلیشن کرے گا. اگر آپ وہاں اس سوسائٹی میں موبائل کی اویلیبلٹی ہے تو وہی شخص موبائل کا مس یوز کرے گا. تو اس لیے کسی بھی ملک کی تمام صنعتیں اس وقت کارگر ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کے افراد کے لیے اس وقت مفید ہوتی ہیں جب اس ملک کی ذہن کی صنعت سازی بہتر ہو. اور اس ذہن کی صنعت سازی کو آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ اور یہ کبھی بھی آپ کا شاگرد کے ساتھ ریلیشن شپ بہتر نہ ہونے پہ سوسائٹی میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جیسے میں نے آپ کو افیکٹو ٹیچر کے کریکٹرسٹکس بتایا، وہ کریکٹرسٹکس اپنی ذات میں پیدا کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جو آپ کے شاگرد ہیں، جو مائیں، جو خاندان اپنے بچے یہ سوچ کے آپ کے ادارے میں بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی نہ صرف تعلیم ہوگی بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی، ان کی امیدوں پہ پورا اتریں. کیونکہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ اس حوالے سے اپنے فرائض میں غفلت برتتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب آپ اس مسند سے نیچے اتریں گے، جیسے راؤ صاحب نے مجھے کہا کہ بھئی ایک دن آئے گا کہ ہمیں اس مسند سے اترنا پڑے گا، تو مجھے مولانا رومی کی وہ بات یاد آئی کہ مولانا رومی سے کسی نے کہا کہ ایک دن تو آنا ہے کہ جب آپ نے اس مسند سے اتر جانا ہے. تو مولانا رومی نے کہا کہ ہم نے اس مسند سے اترنا ہے، زندگی کی مسند سے، لیکن لوگوں کے دلوں کی مسند پہ راج کرنا ہے. استاد وہ ہستی ہے کہ علامہ اقبال اپنے دوست کے ساتھ کسی ڈسکشن میں مصروف تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے میر حسن صاحب آ رہے ہیں. تو آپ یقین جانیں کہ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب کے پاؤں میں ایک جوتا تھا اور ایک پاؤں میں وہ جوتا پہننا بھی بھول گئے تھے اور اپنے استاد کے ساتھ ساتھ ہو لیے اور ان کو ان کی منزل تک چھوڑ کے آئے. لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ٹیچر کو وہ عزت معاشرے میں میسر نہیں. لیکن اس کے پیچھے کا ایک فینومینا ہے. اگر اس فینومینا کو والدین بھی سمجھ جائے اور ٹیچر بھی سمجھ جائے تو یہ گیپ کم ہو سکتا ہے. راؤ صاحب اس وقت دنیا کا بہترین ایجوکیشن سسٹم فن لینڈ کا ہے، اور فن لینڈ میں کوئی بچہ بھی 7 سال سے پہلے اسکول میں نہیں جاتا. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کی وہ ابیلٹی جس میں بچہ الفاظ سے سیکھتا ہے وہ ایکٹیو ہی نہیں ہوتی. 7 سال سے پہلے یہ ریکمینڈڈ ہے سائیکولوجیکلی کہ آپ بچے کو گھر میں رکھیں، کیونکہ بچہ آپ کی حرکات و سکنات سے سیکھتا ہے. اور اسی تعلق میں مضمر ہے کہ والدین کی بھی کردار سازی ہو جاتی ہے کہ والدین کو اگر یہ چیز ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ 7 سال سے پہلے تک آپ نے اپنے بچے کو گھر میں پڑھانا ہے. گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پولائٹلی گفتگو کرے تو آپ اس کے سامنے پولائٹلی گفتگو کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تو آپ نے کھانے سے پہلے اس کے سامنے ہاتھ دھونے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دروازہ آہستہ سے آپ کا بچہ بند کرے تو آپ نے اس کے سامنے یہ ڈیمونسٹریشن کرنی ہے.
لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری کو اون نہیں کر رہے، اور مزید پرابلم یہ ہے کہ والدین اس کو اٹھا کے 4 سال 5 سال کی عمر میں اسکول بھیجتے ہیں جہاں پہ 40 بچے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے اس بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اور بچے کے برین میں تمام وہ بری عادات انگریو ہو جاتی ہیں جو بچہ ساری زندگی اپنے سب کانشس میں لے کے پھرتا ہے، اور پھر والدین کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کدھر سے چلا گیا۔ وہ آپ کی ان نااہلیوں اور ان نالائکیوں کا شکار ہوا ہے کہ جہاں آپ نے اپنے کردار سے اپنے بچوں کو سکھانا تھا وہاں آپ نے اس کے سکول کے سپرد کر دی، اور بچہ سٹریس کی وجہ سے اس کی کوگنیشن بھی ڈسٹرب ہوتی، اس کی فوکس کرنے کی ایبلٹی، اس کی انہانس کرنے کی ایبلٹی، اس کی میمورائزنگ ایبلٹی افیکٹ ہو جاتی۔ تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ آپ اساتذہ کرام تک یہ میں نے تمام نقطے پہنچا دیے ہیں۔ کوشش کیجئے کہ جن والدین سے، معاشرے کے جن لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہے، پہلے تو ان تک یہ بات پہنچائیں کہ بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول مت بھیجیں، اور دوسری بات جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے کہ اگر آپ کا اور آپ کے اسٹوڈنٹ کا تعلق بہتر نہیں ہے، اگر آپ میں یہ تمام ابیلٹی ٹرنکول نہیں ہے، آپ کسی بھی نقطہ نظر سے ایکسیسیبل نہیں ہیں، آپ ایمپیتھک نہیں ہیں، اور آپ وہ تمام مضمرات ہیونگ ایوری تھنگ ریویلڈ نہیں ہیں، تو آپ اپنے شاگرد کے ساتھ رشتہ استوار نہیں کر سکتے، اور آپ نہ اس فرائض منصبی کے اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں کہ شاگرد آپ کو دیکھ کے رستہ چھوڑ دے، شاگرد آپ کو دیکھ کے اپنی کرسی چھوڑ دے، شاگرد آپ کو دیکھ کے اپنی مسلط سے اٹھ کے سلوٹ کرے، تو پھر آپ کا نہ معاشرے سے گلہ بنتا ہے، نہ شاگرد سے گلہ بنتا ہے، نہ سوسائٹی سے گلہ بنتا ہے تو اپنی ذات سے بنتا ہے، کیونکہ آپ اپنے فرائض منصبی کے دوران غافل رہے ہیں۔